مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، نبی اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان واسطہ ہوتے ہیں، تمام مخلوق سے افضل اور اعلیٰ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے منتخب فرما لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی طرف کوئی نہ کوئی نبی یا رسول بھیجا۔ اسلام کی روح سے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے خاتم الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک تمام انبیاء اور رسول پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اسی کو ایمان بالرسالت کہتے ہیں، یعنی کہ تمام انبیاء حضرت آدم سے لے کر، ذرا غور کیجئے گا، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر جو کہ پہلے انسان ہیں اور نبی ہیں، ان سے لے کر کریم آقا علیہ السلام تک تمام انبیاء اور رسول پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اسی کو ایمان بالرسالت کہتے ہیں۔ رسولوں پر ایمان بعض چیزوں پر مشتمل ہے۔ آپ غور فرمائیں، اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی رسول بھیجے ہیں ان کی رسالت برحق ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ رسولوں میں سے کسی ایک رسول کی رسالت کا انکار تمام انبیاء کی رسالت کے انکار کے مترادف ہے، یعنی کہ ایک رسول کو نہ ماننا گویا کہ تمام کا انکار کر دینا ہے۔ تمام رسولوں کی دعوت ایک تھی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کذبت قوم نوح المرسلین، نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کی قوم کو تمام رسولوں کو جھٹلانے والی قوم قرار دیا ہے، حالانکہ انہوں نے تو صرف ایک پیغمبر کو جھٹلایا تھا۔ در حقیقت ایک پیغمبر کو جھٹلانا اس دعوت کو جھٹلانا ہے جو تمام انبیاء لے کر آئے، لہذا ایک نبی کو جھٹلانا سب کو جھٹلانے کے مترادف ہے۔ ایک کو نہ مانا گویا کہ اس نے سب کو ہی نہیں مانا، یعنی کہ ایک نبی کو جھٹلایا تو گویا کہ سارے جتنے بھی انبیاء ہیں کل انبیاء کو جھٹلا دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کہ وہ انبیاء جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے ان پر بالخصوص، اور جن انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر قرآن میں نہیں ان پر بالعموم ایمان لانا ضروری ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور ہم نے آپ سے پہلے کئی رسول بھیجے تھے، بعض ان میں ہیں جن کا حال ہم نے آپ پر بیان کر دیا اور بعض وہ ہیں جن کا حال ہم نے آپ پر بیان نہیں کیا۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام جو تعلیمات لے کر آئے ان کی حقانیت پر ایمان لانا، اور ساتھ ہی یہ بھی ایمان رکھنا کہ سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد پہلے تمام انبیاء کی تعلیمات منسوخ ہو گئیں اور اب عمل صرف آپ کی تعلیمات پر ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہاری طرف اتارا گیا اور تم سے پہلے لوگوں کی طرف اتارا گیا وہ آخر پر یقین رکھتے ہیں۔ چند مشہور انبیاء جن کا ذکر قرآن کریم میں ہے، حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت داؤد، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ ہیں۔ اور یہ بھی ایمان رکھیں کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں اور نبیوں سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بعد آپ کا مرتبہ سب سے بلند ہے، آپ انبیاء کے سردار ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، انا سید ولد آدم، میں اولاد آدم کا سردار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا حبیب اور محبوب بنایا۔ حدیث پاک میں ہے، انا حبیب اللہ ولا فخر، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حبیب ہوں، اور یہ بات فخریہ نہیں کہہ رہا۔ ایمان بالرسالت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اس بات پر ایمان نہ لائیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ پر نبوت ختم ہو گئی ہے، اب قیامت تک کوئی نبی
پیدا نہیں ہوگا۔ آپ کے بعد جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے، اسے سچا ماننے والا شخص بھی کافر ہے۔ قرآن و حدیث کی سینکڑوں نصوص اس پر دلالت کرتی ہیں۔ یہاں صرف ایک آیت کریمہ اور ایک حدیث میں پیش کرتا ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، سب انبیاء کے آخر میں ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ یہ آیت عقیدہ ختم نبوت پر نص قطعی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر بتایا ہے کہ آپ نبیوں کو ختم کرنے والے اور آخری نبی ہیں۔ یہاں نبوت آپ پر ختم ہو چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حدیث طیبہ ہے، ارشاد فرماتے ہیں بلا شبہ نبوت اور رسالت منقطع ہو چکی ہے، سو میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا نہ کوئی نبی آئے گا۔ فلا رسول بعدی ولا نبی، نہ کوئی رسول میرے بعد آئے گا نہ کوئی نبی آئے گا۔ انبیاء کی صحیح تعداد اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی اور رسول بھیجے وہ سارے سچے ہیں اور ہمارا ان پر ایمان ہے۔ بعض روایات میں ان کی تعداد 1,24,000 بتائی گئی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کریم آقا علیہ السلام سے دریافت کیا کہ انبیاء کی تعداد کتنی ہے، کتنے انبیاء آئے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 1,024,000، 1,24,000۔ تمام انبیاء کا ادب و احترام اور ان کی تعظیم کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا کافر ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہیں۔ نبی صرف انسانوں میں ہوتے ہیں، کوئی جن یا کوئی فرشتہ نبی نہیں ہوا۔ تمام انبیاء مرد تھے، کوئی عورت کبھی نبی نہیں ہوئی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق دے، اور جو کچھ کہا سنا اس کا ثواب تمام مسلمین جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تمام کو وصال کرتے ہیں۔ مالک و مولا قبول فرما کے ان کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں دین و دنیا کی خیر عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔